کو ختم کر رہے ہیں. دعائے مشلول ہے نا. میں اکثر مجالس میں بتایا واقعہ، لیکن چلیے جن لوگوں نے نہیں سنا فائدہ مند ہے. اور یہ ایسی چیزیں جن کی تکرار ضروری ہے. کیوں اس کا نام دعائے مشلول ہے؟ مشلول جسے شل کر دیا گیا، اس میں مفعول ہے نا، شل کا اس میں مفعول. مشلول یعنی جسے شل کر دیا گیا، یعنی ہاتھ پیر شل ہو گئے، مشلول اس کی دعا ہے. اور اس دعا کے اوپر لکھا ہوا ہے، ابھی گھر جا کے دیکھ لیجیے گا، مفاتی میں یا تحفۃ العوام میں جہاں بھی یہ دعا ہے اوپر یہ چیز ضرور لکھی ہے کہ بیماروں کی شفا کے لیے. جب بہت سخت کوئی بیمار ہو، یہ میں خود بھی تجربہ کرتا رہا ہوں، اور جب بالکل ایسا ہو جائے کہ چانس نہ ہو تو دعائے مشلول اس کے سراہنے یا تو وہ خود پڑھے یا اس کے سراہنے بیٹھ کے کوئی قریبی فرد پڑھے. یہ میں نے خود بھی کیا تجربہ، اور تجربہ کیا بلکہ وہ ظاہر حکم مولا کی دعا ہے تو اس کے کرشمے اپنی جگہ، اور دیکھے اپنی آنکھوں سے کرشمے. بہرحال تو دعائے مشلول کا تھوڑا سا تاریخ بھی لکھی ہوتی ہے، کہیں لکھی ہے کہیں نہیں لکھی، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ بیماروں کے لیے ہے. اور یہ ایک بار میری آپ سے گزارش ہے کہ 15 منٹ نکال لیجیے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجیے گا. ویسے میرے کہنے سے یقین جانیے کہ مولا نے سکھایا ہے کہ اللہ کو کیسے پکارتے ہیں. جس علی کا نام لے کر لوگ سیدھے راستے سے ہٹنے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کی قسم دعائے کمیل کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، تو وہ الگ چیز ہے. دعائے مشلول کو میرے کہنے پہ، ناچیز طالب علم کے کہنے پہ ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے تو بس جو سزا دینا چاہیں دیجیے. آپ کو احساس ہوگا، اندازہ ہوگا کہ علی کو کیا ضرورت ہے یہ سب کہنے کی. نہیں، ہمیں قیامت تک کے لیے تعلیم دیا، بہک نہ جانا. علی سے سیکھو اللہ کو کیسے پکارتے ہیں. علی سے زیادہ کون جانتا ہے؟ علی ہی تو جانتا ہے، یا محمد جانتا ہے اللہ کو؟ باقی کون جانتا ہے عالمین میں؟ پکارنے کا سلیقہ سیکھا. اس کی تاریخ کیا ہے؟ 3 جملوں میں سن لیجئے. ایک بدکار شخص کہاں ہوا، پکڑا کیسے گیا، یعنی معلوم کیسے ہوا؟ مکے میں بیٹھے ہیں، خانہ خدا میں، یعنی حرم خدا میں بیٹھے ہیں، مولا عارفان ہیں اور دونوں شہزادے بھی ہیں. روتے ہوئے آئے دونوں شہزادے اور آ کہتے ہیں، مولا نے پوچھا حسین علیہ السلام سے کیا مسئلہ ہے، گریا کیوں؟ فرماتے دونوں شہزادے کہ بابا ایک شخص ہے جوان، شل ہو چکا ہے، ہل نہیں سکتا، غلاف کعبہ کے پاس بیٹھا ہے، دیوار کعبہ سے اپنے آپ کو مس کیے بیٹھا ہے، اور اس طرح سے رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے کہ برداشت سنا نہیں جاتا، اس کی فریاد سنی نہیں جاتی، ایسے گریا کر رہا ہے. مولا نے کہا آؤ میرے ساتھ. آئے اٹھے، دیکھ ظاہر معصوم میں جانتے ہیں، لیکن واقعہ جب تک نقل نہیں ہوگا ہم تک کیسے پہنچے گا. کہتا معصوم نے خود اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے تیرا، کیا ہوا؟ تو رونے لگا. کہتا مولا میں نے ایسا گناہ کیا ہے جو معاف نہیں ہوگا. خود ہی کہہ رہا ہے کہ معاف نہیں ہوگا. بتا ہوا کیا تیرے ساتھ، کیا کیا تم نے؟ کہا مولا بوڑھے ماں باپ تھے میرے، میں بہت بدکار انسان تھا، جواری شرابی، سب ہے بتا دیا اس نے. میرے ماں باپ محنت کرتے تھے، بڑھاپے میں میں ان کے پیسے چھین کے لے جاتا تھا، چوری کر کے لے جاتا تھا، کبھی چھین کے لے جاتا تھا. ایک دفعہ مجھے نشے کے لیے ضرورت تھی اور میں پہنچا ہوں تو ہاتھ جوڑ لیے میرے ماں باپ نے میرے سامنے، یہ دیکھ ہمارے پاس اب اس کے سوا کچھ نہیں، ہم بوڑھوں پہ رحم کر، اب ہم مزدوری کے قابل نہیں. کچھ کب میں ان سے لڑتا رہا، چھینتا رہا، انہیں مارتا رہا. اور جب میں جانے لگا تو میرے باپ نے میرا دامن پکڑ کے میرے ساتھ لپٹنے کی کوشش کی تو میں نے ڈنڈا اس کے ہاتھ پہ مارا تو اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا. بس میں نے اتنا سنا چلتے چلتے میرا باپ بد دعا دے رہا تھا مجھے، پروردگار جس طرح اس نے میرا ہاتھ توڑا ہے تو اس کے ہاتھ پیروں کو شل کر دے. یہاں ایک بات بتاؤں آپ کو روک کے، یاد رکھیے ماں باپ جب بچے کو بد دعا دیتے ہیں نا، پروردگار نہیں سنتا. فرشتوں کو بھی کہہ رکھا ہے نہیں سننا. اسی لیے مائیں آپ بے فکر ہو کے بد دعا دیتی ہیں بچوں کو نا، جا مر جا. کیوں؟ جانتے ہیں لاشعوری طور پہ کہ اللہ سننے والا نہیں ہے، جا دفعہ ہو جا فلاں، ہے نا. ماں باپ کی بد دعا دیکھیے کتنا بڑا منصب ہے ماں باپ کا. خدا کی قسم کسی کے پاس یہ منصب نہیں ہے کہ ان کے منہ سے جو بد دعا نکلے پروردگار سنتے ہی نہیں. فرشتوں کو منع کیا نہیں سننا، سنتا ہی نہیں. لیکن ہاں ایک مقام، وہ کون سا مقام ہے؟ جب کوئی ماں یا باپ میں سے کسی پر ہاتھ اٹھا دے، پھر غضب میں آ جاتی ہے رحمت اللہ، غضبناک ہے مشیت. پھر اس عالم میں جب ماں یا باپ بد دعا دینا، پھر اس کا کوئی سہارا نہیں. کہ امیر المومنین میں نے بعد میں چاہا کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگوں، لیکن میرے ماں باپ مر چکے تھے جب میں پہنچا. دنیا میں کوئی میرا معاف کرنے والا نہیں ہے. میں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے ہاتھ توڑا اپنے باپ کا، اللہ نے مجھے شل کر دیا. اب میرا کوئی واسطہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے. تو مولا ہے نا. تو مولا نے پھر اس کو یہ دعا تعلیم دی، یہ دعا پڑھ تیری مشکل حل ہوگی.
تو یہ دعائے مشروع اس لیے اس کا نام ہے. اس دعا کے صدقے میں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آیت اللہ دستگیر شیرازی نے اس کو بڑا تفصیل سے لکھا ہے کہ ماں باپ کو مرنے کے بعد حق ہے اپنی اولاد کو معاف کرنے کا. یعنی اگر راضی ہو جائیں، ایسے کام کرو کہ مرنے میں ماں باپ راضی ہو جائیں تو وہ بخش دیتے ہیں. کہ ماں باپ کے ہم نے اپنا ہر حق بخش دیا، پروردگار گواہ رہنا ہم اپنی اولاد سے راضی ہو گئے، پہلے ناراض تھے ہم راضی ہو گئے. تو اس نے دعا پڑھی وہ ٹھیک ہو گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعائے مشروع. لیکن بتانے کا کیا مقصد تھا کہ اگر نوبت یہاں تک پہنچ جائے پھر معافی کی گنجائش نہیں ہے، پھر اللہ بخشنے والا نہیں ہے. فتاوی قاضی خان 250 سال پرانی کتاب ہے، ہمارے برادران کے رائے سے آج تک اس کے فتاوی کو سند بنایا جاتا ہے. تو اس میں سوال کیا گیا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، کہ مرے ہوئے ماں باپ کا حق، یہ سب. تو فتویٰ دینے سے پہلے تفصیل دیکھیے، یاد رکھیے کہ مجتہد جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو اس کے پیچھے دلیل ہوتی ہے. آپ تو خالی فتویٰ پڑھ رہے ہیں نا کتاب میں اور زبان کھول دیتے ہیں، یہ کیسے کہہ دیا وہ کیسے کہہ دیا. نہیں، وہاں پیچھے دلیلیں ہوتی ہیں. وہ دلیلیں آپ کو کیا سمجھائیں گے؟ آپ کیا سمجھ میں آئے گا؟ دلیلیں. تو دلیلیں ہوتی ہیں. تو اس میں انہوں نے دلیل لکھی ہے کہ دلیل کیا ہے ماں باپ کے حق کی. تو دلیل دیتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا پریشان صبح صبح، یعنی صحابی ہے ظاہر ہے. اچھا کیوں پریشان ہے؟ رات کو میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، بس مصائب سے ربط دینے کے لیے یہ بات عرض کر رہے ہیں. میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا تو نے؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جنت کی چوکھٹ پہ سجدہ کر رہا ہوں اور حور العین کی پیشانی پہ بوسہ دے رہا ہوں. حضور مسکرا کے تو بڑا اچھا خواب ہے، جا اپنے گھر میں جا، اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے اور ماں کی باپ کی پیشانی کو بوسہ دے، جا. وہ بیچارہ کہنے لگا اللہ کے رسول میرے تو ماں باپ ہی نہیں ہے، تو دنیا میں نہیں ہے. اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، جا ان کی قبروں پہ چلا جا، ماں کی قبر کے پیتانے پہ سر رکھ دے، باپ کے سرہانے سر رکھ دے. کہتا ہے وہ عالم جاہلیت میں مقام مرمر آ گئے، مجھے کیا پتا، ہم تو قبریں بھی نہیں جانتا. مایوس ہو گیا. تو اب اللہ کے رسول نے فرمایا جا 2 خط کھینچ، گھر جا کے 2 خط کھینچ، ایک کو باپ کی قبر قرار دے، ایک کو ماں کی قبر قرار دے. جسے باپ کی قبر قرار دے اس کے سرہانے کو بوسہ دے، جسے ماں کی قبر قرار دے اس کے پیتانے کو بوسہ دے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہمارے نہیں، یہ وہاں فتویٰ ہے. ماں باپ کا حق نہیں ہے تو بناؤ. شبی ہوئی نا، قبر کہاں ہے؟ شبی ہے. برادران کی اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. جو اللہ کا رسول حالت کفر میں مر جانے والے ماں باپ کے لیے کہہ رہا ہو، ان کی بخشش ہو یا نہ ہو، تیری بخشش کے لیے ضروری ہے جا ان کی قبروں کی شبی بنا. تو جو اسی لیے ہمارے یہاں ہے کہ جاؤ ماں باپ کی قبروں پہ جائے کرو، دعا بھی کیا کرو ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی. کیوں؟ کیونکہ سند موجود ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ان ماں باپ کے لیے کہا کہ جاؤ نہیں ہے تو جاؤ شبی بناؤ، تو پھر حسین کی قبر، حسین کی قبر، پھر ائمہ طاہرین کے مزارات مقدسہ، مقامات مقدسہ، پھر نجف اشرف، پھر بقیع. ان کو ڈھا دینے سے جو دلوں میں چیزیں وہ ختم تھوڑی ہو جاتی ہیں.